الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحدید 27واں پارہ آیت نمبر 13 سے یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سے پہلے کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ آیتیں گزری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو قرض دیتے ہیں قرضاً حسنا، اچھی طرح، تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ رب العالمین ان کے دیے ہوئے کو دگنا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے ثواب ہے عزت کا، عزت والا اجر رب العالمین کل انہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ کس دن ہوگا؟ فرمایا اس دن جب آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے جو دنیا میں انہوں نے توحید اور رسالت کے اوپر ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ کیے، تو یہ اعمال صالحہ اور توحید و سنت والا جو نور ہوگا یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے دوڑے گا اور ان کی دائیں جانب، اور اعلان ہوگا بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا جنات، باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، نہریں بہ رہی ہیں اس کے نیچے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ فرمایا ذالک والفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح آج کا مالک اللہ ہے، آج روزی رساں اللہ ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کل بھی مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، کل بھی روزی دینے والا اللہ ہے۔ آج میں دنیا میں زندہ ہوں، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، میری بیوی بچوں کو کھلانے والا اللہ ہے۔ کل میں جب دنیا میں نہیں ہوں گا تو تب بھی مجھے میری اولاد کو روزی دینے والا، میری بیوی بچوں کو کھلانے والا اللہ ہوگا۔ یہ یقین مسلمان کا جب تک پیدا نہیں ہوگا، یہ یقین جب تک پیدا نہیں ہوگا تو اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، اس کا ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے، کیونکہ
اگر یہ چیز نہیں آئے گی تو ظاہر میں ایسا لگتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر میں تو مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اندر اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، خود خدا بن بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا رب العالمین فرماتے ہیں جب روزی رساں میں ہوں، مال عطا کرنے والا میں ہوں، اس کو جمع مت کرو، اس کو خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل ملے گا، کامیابی ملے گی۔ آگے رب العالمین نے فرمایا، یہاں سے آگے زجر ہے، ڈانٹ ہے، تخویف ہے، ڈراوا ہے منافقوں کے لیے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جو ظاہر میں آپ کو نظر آئے گا، نام بھی مسلمانوں کا رکھا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا، مسلمانوں کے پاس آئے گا، کہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں، نماز بھی آ کے پڑھے گا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ ایمان اترا ہوا نہیں ہوگا، دھوکہ دے رہا ہوگا، دھوکہ دے رہا ہوگا، اندر سے ایمان نہیں ہے، اندر سے وہی ہے کہ کافر کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ مسلمان ایسے ہی لگے ہوئے، یہ ایسے ہی ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہاری باتیں مانتے ہیں، یہ تو ایسے ہی شدت پسند ہے۔ اور آج کی زبان میں منافق، جدید زمانے کا منافق، جو لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اسلام کو گول مول کر لیتے ہیں، ہر چیز کو اسلام کی، جو اسلام کی پابندیاں ہو، کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی، یہ تو دقیانوسی خیالات ہیں 1400 سال پہلے کے، علیہ باللہ۔ تو آج کے زمانے کا منافق جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو لبرل، یعنی ظاہر میں مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے اس کو نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس جس اسلامی ملک میں رہ رہا ہے وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو جائے، وہ نہیں چاہتا قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہو جائے، وہ نہیں چاہتا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات عام ہو جائے، وہ نہیں چاہتا ہر مسلمان چہرے پہ داڑھی سجا دے، وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان عورت کیا حجاب کرنے لگ جائے، وہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین میں، یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، دو معنی مفسرین نے کیے، انظرونا کا دو معنی، ایک معنی یہ کیا انتظار کرو، انتظار کرو، اور دوسرا معنی کیا ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف تھوڑی دیر تو دیکھ لو۔ اور فرمایا نقتبس من نورکم، کیوں دیکھو؟ تاکہ ہم تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کر لیں، نقتبس حاصل کر لیں، تمہاری روشنی جو تمہاری ملی ہے اس سے حاصل کر لیں۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب ایمان والوں کو نور دے گا، جس طرح گزرا کل کے درس کے اندر، کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نورانی کتاب اور نورانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے اعمال کو نورانی کیا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر نور اور روشنی لایا ہوگا، ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا نا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے دنیا میں نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کل قیامت کے روز کے لیے روشنی نہیں ہوگی۔ یعنی جس نے آج قرآن سے روشنی حاصل نہ کی، کل قیامت کے روز کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو پھر جب روشنی نہیں ہے تو اب یہ ایمان والے، کافر، منافق، یہ چل رہے ہوں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اچانک ایک دم تاریکی مسلط کر دی جائے گی، ڈارکنیس آ جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور جو ہی اندھیرا ہوگا تو مومن اور کافر سب اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ تو جب ڈوب جائیں گے، آخر اللہ رب العالمین مومن کو
اس کی عبادت کی وجہ سے نور عطا کرے گا، اس کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کو نور عطا کرے گا، اس کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو نور عطا کرے گا، اس کو نور عطا کرے گا اس کی عبادت کی وجہ سے۔ اور جب اس کو نور ملے گا تو فرمایا منافق جو ہوگا اب یہ ایمان والے کی روشنی کے ساتھ چلے گا، اور جو ہی چلے گا تو پھر ایمان والا تھوڑا آگے چلا جائے گا تو یہ منافق تھوڑا آہستہ آہستہ اس کی روشنی یعنی کم ہوتی جائے گی، تو جو ہی کم ہوتی جائے گی اندھیرا اس کے اوپر چھائے گا تو یہ ایک دم ایمان والے سے کہے گا تھوڑی دیر ٹھہرو نا، ہم بھی تمہاری روشنی کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی دیر تو انتظار کر لو، انتظار کر لو۔ اور یہ کہیں گے یا ہماری طرف دیکھو ٹھہرو نا، ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، تھوڑا انتظار کر لو۔ اور یہاں پر دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر موحد کو جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ایسے لوگوں کو نور عطا فرمائے گا۔ تو منافق نور جو ہوگا اس کو بھی ملے گا لیکن اس کے نور کو بجھا دیا جائے گا، اس کے نور کو بجھا دیا جائے گا۔ مومن جو ہے منافق کے نور کو بجھتا ہوا دیکھے گا، اس کو ڈر لگ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نور بھی بجھ نہ جائے، تو ایک دم کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو تو پورا رکھنا، اس کو بھی بجھا نہ دینا، جس طرح منافق کا نور بجھ گیا، لائٹ بجھ گئی ہے، ایسا نہ فرمانا، گھبرا جائے گا۔ تو گویا اب منافق جب جائے گا ایمان والے کے ساتھ تو ایمان والے کی روشنی سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایک دم اس کی روشنی ختم اور ایک دم درمیان میں دیوار آ جائے گی، دیوار حائل ہو جائے گی، اور جب دیوار آ جائے گی تو اس طرف جنت کا نظارہ ہے، اس طرف جہنم کی آگ ہے۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو فرمایا قیل یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف دیکھو یا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر سکیں۔ فرمایا قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے مڑ کے تو دیکھو جاؤ نا، قیل ارجعوا، پیچھے لوٹو، جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا۔ اور یہ محض ان کے ساتھ یعنی استہزاء ہوگا، جوک ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ یہ بڑا مذاق کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں بڑا مذاق کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے، صحابہ اکرام کے ساتھ استہزاء کرتے، مختلف انداز میں ان کا استہزاء ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایمان والوں کے ساتھ منافق ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق کیا جاتا ہے۔ رسول کیا پگڑی کا استہزاء ہے، داڑھی کا استہزاء ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہو اس کا استہزاء ہے، اس کا مذاق ہے۔ عورت پردہ کرتی ہے اس کے ساتھ استہزاء ہے، اس کے ساتھ مذاق ہے۔ تو گویا دین کے اوپر نماز پڑھتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے، حج پہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ مذاق ہے، قربانی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی ہر معاملے میں استہزاء، تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اب ان کے ساتھ استہزاء کیا جائے گا، استہزاء مذاق کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے لوٹو، قیل ارجعوا، واپس جاؤ، لوٹو، جہاں سے روشنی مل رہی تھی وہاں سے جا کے روشنی لاؤ۔ تو فرمایا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں جا کے اس روشنی کو حاصل کرو۔ اب وہ جب پیچھے جائیں گے تو یہاں مفسرین نے دو باتیں لکھی، ایک بات تو یہ لکھی کہ ارجعوا، واپس جاؤ اس جگہ میں جہاں روشنی تقسیم ہو رہی تھی، ایمان والوں کو روشنی ملی، جاؤ تمہیں بھی وہاں روشنی ملے گی۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ ارجعوا، کیا لوٹو دنیا کی طرف، کیونکہ یہ جو نور آج ملا ہے یہ نور ملنے کی جگہ دنیا ہے، وہاں پر اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، تمہیں وہاں جا کر یہ کیا روشنی ملے گی، اور پھر واپس یہاں آؤ گے تو تم اس طرح ہمارے ساتھ سفر کر کے چلے جاؤ گے آگے۔ قیل ارجعوا، تو فرمایا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، جب یہ پیچھے لوٹیں گے جائیں گے نا تو واپس جب منہ کریں گے تو دیکھیں گے تو ایک دم درمیان میں دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، دیوار بنا دی جائے گی ان کے درمیان،
تو گویا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوگا کہ دنیا میں یہ مذاق. دوسرا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں دھوکہ دیتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، ہر جگہ ان کا دھوکہ، تو یہ دھوکے کا جواب ان کو یہ دیا. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فضرب بینہم، ان کے درمیان ایک دیوار لگا دی جائے گی، بسور لہ باب، ایسی دیوار جس کے درمیان میں دروازہ بھی ہوگا. اب یہ دروازہ، اس کے ذریعے سے یہ آپس میں باتیں کریں گے، ان کی آپس میں ہم کلامی ہوگی. اب فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، کیسی دیوار ہے؟ فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کی اندر کی جانب رحمت ہے، یعنی جنت ہے. جہاں جس طرف ایمان والے ہیں، اب اس طرف ایمان والے گئے تو وہاں پر ساری کیا ہی رحمت ہے، جنت کا نظارہ ہے. اور فرمایا وظاہر من قبلہ العذاب، اس کی جو باہر کی جانب ہے، باہر کی جانب وہاں پر کیا ہے؟ عذاب ہے، کیونکہ جہنم ہے. آگے فرمایا ینادونہم الم نکم معکم. اب جب یہ جہنم کو دیکھ لیں گے اور دیوار آ جائے گی اور ایمان والے روشنی کے ساتھ، تو چلے گئے. اب تو وہ چلے گئے، اب یہ پیچھے رہ گئے. اب جب پیچھے رہ جائیں گے تو ینادونہم الم نکم معکم، ایک دم آواز نکالیں گے، چیخیں گے، کیا تمہارے ساتھ ہم نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ہم مسجد میں بھی کبھی کبھی آیا جایا کرتے تھے، عید کی نماز تو تمہارے ساتھ ہوتی تھی، ہم کپڑے پہن لیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جمعہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے. لوگ ہمیں عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد ان جیسے ناموں سے بھی پکارا کرتے تھے، کیا تم ہمیں پکارتے نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. قربانی بھی ایسا بھی کبھی کبھی ڈال دیتے تھے، دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس کے لیے تو ہم سب کچھ کیا کرتے تھے نا. تو فرمایا ینادونہم الم نکم معکم، پکاریں گے ایمان والوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو قالوا بلا، ایمان والے جواب دیں گے، قالوا بلا، کہیں گے ہاں کیوں نہ تھے ہمارے ساتھ نمازوں میں تھے، ہم تمہیں نام سے پکارا بھی کیا کرتے تھے، سب کچھ تھا. ولکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، خرابی میں ڈال دیا تھا. تم نے کیا ہے؟ ایمان، ظاہراً تو ایمان لائے لیکن دل صاف نہ تھا تمہارا، دل کے اندر تمہارا ایمان نہ تھا، دل کے اندر تم اسلام کے لیے مخلص نہ تھے، دل کے اندر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں ہیٹ اور نفرت پائی جا رہی تھی، تم نہیں چاہ رہے تھے. اب تمہارے اسلامی ملک میں تھے اور تم سمجھتے تھے اللہ رب العالمین کی یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک دستور ہے، نظام حیات ہے، تم نہیں چاہ رہے تھے دل سے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. کیا ہے؟ فرمایا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو کیا ہے؟ فتنے میں ڈالا. اور فرمایا وتربصتم، اور تم دیکھتے رہے، انتظار میں تھے. اس بات کے انتظار میں، اس بات میں کہ کب یہ مسلمانوں کو تنزل شروع ہوگا، کب ان کو نقصان ملے گا، کب ان کو مار پڑے گی، کب یہ ختم ہوں گے. اور اسی انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق، انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور پھر اسلام کا نام نہیں لیا جائے گا، اور یہ مدینہ منورہ کی جو اسلامک اسٹیٹ ہے یہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، فو فنا ہو جائے گی. انتظار میں تھے، تم انتظار کر رہے تھے اس بات کا. وارتبتم، اور تم دھوکے میں پڑے رہے، تم دھوکا تھا، تم دھوکے میں رہے، تم کہہ رہے، سوچ رہے تھے یہ ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی جنت ونت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، یہ جنت جہنم یہ دھوکا ہے، یہ حوریں اور یہ غلمان یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصورات کی دنیا میں رہ رہے. آج بھی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، غلمان کے بارے میں، اس طریقے سے دھوکا دے کر یہ لوگوں کو کیا ہے؟ ورغلا رہے ہیں، اور ان کو مسلمان بنا رہے ہیں، ان پہ اوپر نمازیں پڑھا رہے ہیں، ان کے اوپر داڑیاں رکھوا رہے ہیں. تو رب العالمین فرماتے وارتبتم، تم کیا ہے؟ دھوکے میں رہے. اور فرمایا وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور غرتکم الامانی،
تمہیں دھوکہ میں ڈالے رکھا. کس چیز نے؟ تمہارے خیالات نے. یہ خیالات تھے تمہارے، یہ خیالات ہیں تمہارے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ سارے خیالات تمہارے، جتنی بھی تمہاری تمنائیں ہیں، کیا ساری کی ساری ان سب نے تمہیں کیا بہکا کے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. سبحان اللہ. اللہ کا حکم، موت کا فرشتہ آپ پہنچا، اسرائیل علیہ السلام پہنچ گیا، موت کی گھڑی آ گئی. فرمایا وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا اللہ کے بارے میں. کس نے؟ الغرور. غرور، غین کے اوپر زبر ڈالو تو اس کا معنی ہوتا ہے شیطان. کیا معنی ہے اس کا؟ شیطان. یعنی شیطان نے تمہیں کیا دھوکے میں ڈالے رکھا. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اب یہاں پر ہوتا ہے نا، جب انسان گرفتار ہو جائے، پکڑا جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چلو جی اس کو چھڑاؤ کسی طریقے سے. ایک کام ہوتا ہے سفارش کی جائے، دوسرا کام کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے دیے جائیں، رشوت دی جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم ایسے ہی رشوت دے کے چھڑا. تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق اور کافر اس طریقے سے کوشش کریں گے تاکہ جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں. تو فرمایا فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیہ، تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت وصول نہیں کی جائے گی، کوئی چیز تم سے وصول نہیں کی جائے گی. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، نہ منافق سے اور نہ کافر سے کوئی کیا ہے فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا. فرمایا جائے گا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ، مأواکم ٹھکانہ تمہارا کیا ہے؟ النار، آگ ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا ہی مولاکم، ہی مولاکم، فرمایا یہی تمہارے لیے مناسب ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ترجمہ کیا وہی ہے رفیق تمہاری، یعنی جہنم کی آگ تمہاری رفیق ہے، تمہاری دوست ہے، یہی تمہارے لیے مناسب ہے، اور یہی مقام تو ہماری مددگار ہے. آگے فرمایا وبئس المصیر، اور جہنم کی آگ کوئی مزے کی جگہ تو نہیں ہے، کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے. تو فرمایا کیسی جگہ ہے؟ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے جہنم کی آگ سے اور نفاق سے. نفاق سے، کیونکہ نفاق سب سے بری چیز ہے. اور اللہ رب العالمین کے لیے جہنم، منافقین کے لیے جو جہنم کے اندر جگہ ہے، کیا سب سے نچلا حصہ ان منافقین کے لیے رکھا ہے. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام اور مسلمان کے لیے. کافر سے بھی زیادہ خطرناک. کافر کا کفر سامنے ہے، وہ سامنے آ کے وار کر رہا ہے، سامنے آ کے قرآن کریم کو جلا رہا ہے، سامنے آ کے قرآن کریم کو چیلنج کر رہا ہے، سامنے آ کے سب کچھ. لیکن منافق اوپر سے اسلام کا نام لے کر جب قرآن کریم کو چیلنج کرتا ہے، جب خدا کے نظام کو چیلنج کرتا ہے، جب اللہ کی کتاب کو چیلنج کرتا ہے، جب اعمال قرآن کریم کے اعمال کو، اسلامی احکامات کو چیلنج کرتا ہے، تو